हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक है आईएमएफ का लोन, दूसरा है चाइना के कंसर्न्स ऑन सी पैक, और थर्ड है पाकिस्तान के रिसोर्सेज और उसका यूज एच, यानी कौन उसको इस्तेमाल करता है, कौन उनसे फ़ायदे उठाता है। पहले आईएमएफ की तरफ जाएंगे और आईएमएफ के हवाले से बात करेंगे कि आईएमएफ का लोन अभी तक अप्रूव नहीं हुआ, जबकि श्रीलंका को 3.2 बिलियन डॉलर्स का जो बेल आउट प्रोग्राम था उसकी मंजूरी दी गई है और वो पैसे उनको मिल गए। मेरे ख्याल उनके लिए बड़ी अहम थी ये चीज, लेकिन उनको मिल गई। इसके साथ साथ पाकिस्तान के हवाले से अभी भी जिस वक्त मैं ये शो कर रहा हूं तो आईएमएफ के हवाले से ये खबरें आ रही है इस्लामाबाद में कि वहाँ के जो लोग हैं आईएमएफ के, वो ये बता रहे हैं कि अभी कुछ चीज़ें रहती हैं, जैसे ही वो मुकम्मल होंगी तो उसके बाद फिर कुछ पॉइंट्स बाकी हैं, तो वो जब पूरे होंगे उसके बाद स्टाफ लेवल का जो एग्रीमेंट है वो हो जाएगा। ये जो रिप्रेजेंटेटिव है, बल्कि एक खातून रिप्रेजेंटेटिव है आईएमएफ की, ये उनका स्टेटमेंट है जो इस वक्त इस्लामाबाद में हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ-साथ चाइना के बहुत सारे कंसर्न हैं। इससे पहले भी मैंने एक शो किया था, लेकिन अब कुछ और डिटेल्स मुझे मिली सीपैक के हवाले से। बहुत अरसे से मैंने कोई शो भी नहीं किया था, तो लोग कहते हैं कि जी क्या हुआ, क्या हुआ? तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि इस वक़्त जो रशकई इकोनॉमिक ज़ोन है, वहाँ पे क्या सिचुएशन है। पहला इकोनॉमिक ज़ोन है खैबर पख्तूनख्वा का, और सीपैक का भी। और इसके साथ-साथ जो उनकी पावर इंडिपेंडेंट पावर पावर प्रोड्यूसर्स हैं, उनके पैसे जो नहीं हम दे पा रहे हैं और उससे चाइना नाराज़ है। हम ये तो गिला करते हैं कि जी दोस्त ममालिक हमें मदद करें, लेकिन मदद, क्योंकि ये वन वे ऑफ लव नहीं है। ये कहते हैं ना, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो हम क्या देते हैं, हम गिला तो करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि हम उसके बदले हम दुनिया को क्या देते हैं? या सिर्फ हम यही कहते हैं कि जी आईएमएफ भी हमें लोन दे दे, वर्ल्ड बैंक भी हमें लोन दे दे, सऊदी अरब भी हमें लोन दे दे, चीन भी हमें लोन दे दे, अमेरिका भी हमें लोन दे दे, यूएई और कतर भी हमें लोन दे दे, और बाकी जितने दुनिया की यूरोपीय यूनियन भी हमें लोन दे दे। लेकिन उस लोन के बदले यार आखिर हम भी तो कुछ करें ना। ये हम कहते हैं नहीं हम कुछ ना करें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दुनिया हमें पाले पोसे बड़ा करे और हमें शाबाशी दे कि शाबाश बेटा, हमने आपको पैसा दिया, आपने टक करके उड़ा दिया। तो सिर्फ ये चीज अब नहीं चल रही। तो ये बड़े कंसर्न है। डिटेल में जाते हैं इन सारी चीजों के। कैसर बंगाली साहब का एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्लिप है, वो भी आपको मैं बिल्कुल सुनवाऊँगा और दिखाऊँगा भी। वो भी हमारी इकोनॉमी के हवाले से, हमारे पब्लिक प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं, उनके हवाले से, और हमारे जो रिसोर्सेज़ हैं, उसका इस्तेमाल कौन, कहाँ और कैसे करता है, और कितने पैसों के बदले में वो इस्तेमाल होता है, वो भी आपको बताने। आम जनता को क्या मसाइल हैं और बाकी जो एलीट है, वो क्या फ़वाइद या फ़ायदे या बेनिफिट्स उठा रही हैं, वो आपको बताएँगे। लेकिन डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। तो एक तो ये है कि आईएमएफ का लोन अभी तक हवा में है, लटके हुए हैं। हमारी जो प्लान बी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कुछ लोग ये बता रहे हैं कि उसके ऊपर भी काम शुरू हुआ है। प्लान बी ये था कि अगर आईएमएफ हमें लोन नहीं देता या बहुत ज़्यादा लेट करता है तो हम क्या करेंगे? उसके लिए सऊदी अरेबिया को कहा गया है, यूएई को कहा गया है, और चीन से मज़ीद कुछ पैसे लेने की बात हुई है, तो शायद वो कुछ पैसे मिल जाए। लेकिन जो सऊदी अरेबिया है, उन्होंने हमें कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, बल्कि वो बड़े हैरान हुए कि यार ये मज़ीद पैसे हमसे माँग रहे हैं। ये भी एक बड़ी अहम खबर है। खैर, इसहाक साहब अब ये नहीं कहते कि ये एग्रीमेंट कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा या नहीं होगा, बट चीज़ें जो हैं उसी की तरह उसी जगह पे मौजूद हैं। खैर, चाइना का क्या कंसर्न है? चाइना के कंसर्न्स ये हैं कि चाइना कहता है कि यार आप हमसे तो बहुत गिले-शिकवे करते हो, और लोग कहते हैं जी चीन हमें हेल्प नहीं कर रहा, दोस्ती का जो हाथ है वो हमारे आगे नहीं बढ़ा रहा। लेकिन ये गलत है। उसकी वजह ये है कि जो उनके इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम कभी 80%, कभी 85%, कभी 87% की पेमेंट करते हैं, लेकिन जो बकाया
12-13 یا 14% رہتا ہے، یہ جمع ہوتے ہوتے اس وقت 1.5 بلین US ڈالرز ان کے جمع ہوئے ہیں۔ طارق فاطمی صاحب نے ایک لیٹر لکھا ہے جو پرائم منسٹر صاحب کے ایڈوائزر ہیں، اور انہوں نے احسن اقبال جو سی پیک کو دیکھتے ہیں، پلاننگ کے منسٹر ہیں، ان کو لیٹر لکھا، اور ان میں انہوں نے کہا کہ اٹس اے ڈیپ کنسرن کہ یہ والے جو پیسے ہیں 1.5 بلین کی، یہ اماؤنٹ بڑھتے بڑھتے اس لیول پہ پہنچ گئی ہے، اور اگر ہم نہیں دے پاتے تو ہمارے لیے مزید مشکل ہوں گے۔ اور وہ اس لیے انہوں نے لکھا ہے کہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر یقیناً وہ الیکٹریسٹی بناتے ہیں، وہ مارکیٹ میں بیچتے ہیں، جو ان کے پیسے آتے ہیں تو ان سے وہ مزید پھر وہ ریفیول کرتے ہیں اس کو، اس سسٹم کو چلانے کے لیے جو دنیا کا قانون اور دستور ہے۔ تو وہ پیسے ہم نہیں دے پا رہے ہیں۔ چائنا کے بڑے سارے کنسرنز ہیں اس حوالے سے کہ یار آپ یہ پے کر لیا کریں، کلیئر کر لیا کریں کہ ہم مزید آپ کو، آپ کے اور ہم بیچ میں کلیشز نہ ہو۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یار باقی لوگ، ہم جب ان کو کہیں وہ ہمیں پیسے دے دیں، ہم جب ان کو کہیں وہ آ کے یہاں انویسٹ کر لیں، ہم جب ان کو کہیں وہ یہاں پہ انڈسٹری لگا دیں، ہم جب ان کو کہیں تو وہ سارے کام وہ کریں جب بھی ہم کہیں، جب ہمارا من کرے، جب ہمارا دل کرے، جب ہمیں ضرورت ہو، اور اس میں وہ کوئی چونچا نہ کریں۔ تو ایسا کہیں پہ کیا کسی بھی دنیا کے کنٹری میں، کسی بھی سوسائٹی میں یہ پاسبل ہے کہ ایسا ہو؟ میرا نہیں خیال کہ کہیں پہ یہ ممکن ہے، لیکن اس کے باوجود ہم انوکھے لاڈلے بنے ہوئے ہیں اور کھیلنے کو چاند مانگتے ہیں، وہ ہمیں مل نہیں رہا۔ افسوس یہ ہے کہ سعودی عربیہ کو بھی ہم یہ مطلب بار بار یہ جتاتے ہیں کہ آپ تو ہمارے دوست ہیں جی، آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں، لیکن آپ ہمیں پیسے نہیں دیتے۔ یار وہ بڑا بھائی بھی بیچارہ کیا کرے کہ چھوٹا بھائی جو ہے وہ پیسے لے لے کے اور وہ اپنی عیاشیوں میں اڑا رہا ہے، اور پھر جا کے بڑے بھائی کو کہہ کہ چلے مجھے اب اور پیسے چاہیے۔ وہ کہے گا بیٹا میں نے آپ کو دے دیے تھے، آپ اس کو اچھی طرح استعمال کرتے، اس سے کوئی کاروبار کرتے، صحیح جگہ پہ لگاتے، تو شاید آپ کو دوبارہ یا دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ یا چوتھی یا پانچویں دفعہ مانگنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ لیکن جو چھوٹا بھائی ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یار دیکھو نا، ہم تو دوست ہیں، تو دوستی کا تو یہ مطلب ہے کہ بس ہم جب مانگے آپ سے، یعنی ون سائیڈڈ دوستی کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ آپ مانگے وہ آپ کو دے دیں، اس کے بدلے میں آپ کچھ نہ کریں، نہ آپ اپنی اکانومی کے اندر جو ریفارمز چاہیے نہ وہ کریں، نہ ٹیکس ریفارم چاہیے وہ کریں، بس جو بیچارہ عام پاکستانی اس کو ڈنڈا دیے رکھیں، اور بجلی مہنگی کر لے، گیس مہنگی کر لیں، پیٹرول مہنگا کر لے، کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر ٹیکسز لگا دیں، چلو لگژریس آئٹم کے اوپر آپ لگاتے ہیں تو چلیں، سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن وہ چیزیں جو ایک عام آدمی کے استعمال کی ہیں اس کے اوپر بھی آپ بے جا ٹیکسز لگاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یار ہم تو ریلیف دینا چاہتے ہیں لیکن کیا کریں، ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے۔ اچھا، ابھی ایک اور شوشہ مارکیٹ میں چھوڑا گیا ہے کہ جو بائکرز ہیں، رکشا ہیں، آٹو رکشاز کے جو لوگ ہیں، آنرز ہیں، یا پھر 800 سی سی تک کی گاڑیوں کے رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے پیٹرول جو ہے پہلے 50 روپیز کہہ رہے تھے کہ کم مارکیٹ سے ملے گا، اب کہا جا رہا ہے کہ 100 روپیز مارکیٹ سے کم ریٹ پہ ملے گا۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آئی ڈونٹ نو، سیریس بتا دوں میں آپ کو، مجھے ابھی تک کوئی کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی ہے۔ باتیں تو ہو رہی ہے، جو ہمارے ملک صاحب ہیں، جو ایڈوائزر ہیں، وہ بات تو کر رہے ہیں کہ ہم ایسا کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور 3 سے 4 ہفتوں یا 6 ویکس میں یہ ہو جائے گا۔ اچھا، آج آئی ایم ایف کا اس حوالے سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا، وہ کہہ رہے کہ یار ہمیں تو آن بورڈ لیا ہی نہیں گیا، ہم سے تو پوچھا نہیں گیا کہ آپ پیٹرول جو ہے وہ سبسڈی دے رہے ہیں، مطلب جو موٹر سائیکل والے ہیں یا چھوٹی گاڑیوں والے لوگ ہیں، آپ ان کو سبسڈی دے رہے ہیں، لیکن آپ نے کیا ہم سے پرمیشن لی ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں ہم سے تو آپ نے پوچھا نہیں۔ اگر آپ ہم سے پرمیشن نہیں لیں گے بھائی تو ہم پھر آپ کو کہیں گے کہ آپ کے جو پیسے ہیں ہم آپ کو ریلیز نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا میٹر آف کنسرن ہے کہ بھائی کیسے ہوگا یہ۔ دوسری طرف چین سے اور سعودی عربیہ سے، یو اے ای سے، قطر سے، ایکس وائی زیڈ جتنے بھی ہیں، ان سے ہم امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ یار، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے ہمیں بہت کر دیا نا، اب مزید ان کے پاس بھی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنے جیب میں سے کاٹ کے اور ہمیں پکڑا دے کہ چلو جی لاڈلا جو ہمارا چھوٹا بھائی ہے، اس لاڈلے کو کھلا دو، یہ پیٹ اس کا خالی ہے۔ دا تھنگ از کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اچھا، تھوڑا سا کیسر بنگالی صاحب کا یہ ویڈیو آپ کو میں
सुनवाना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें इन्होंने की है सर ने। वो आप सुन लें, तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि यार रिसोर्सेज़ जो एक आम पाकिस्तानी का हक है उसके ऊपर, उसको क्या पैसे देने पड़ते हैं, और जो एलीट है, जिनके पास पावर्स हैं, उनको कितने पैसे देने पड़ते हैं या बिल्कुल कुछ नहीं देना पड़ता, वो कैसा इस्तेमाल करते हैं। बंगाली साहब से सुनते हैं। पाकिस्तान में ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की बहस जो है ना, टेकिंग फ्रॉम व्हाट ही हैज जस्ट आसिम हैज जस्ट सेड, ये बेकार है। ये रियासत वो है जो एक तबका चलाता है, उसमें शुगर बैरन्स हैं, शुगर ऑटोमोबाइल वाले हैं, पेपर वाले हैं, रियल एस्टेट है, स्टॉक मार्केट है, फौज है। ये पाकिस्तान की वसाइल को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये बहस, ये प्राइवेट सेक्टर नहीं है, ये एक टोला है। कोई एक टोले में कुछ हिस्सा है जो पब्लिक सेक्टर अपने आप को पेश करता है और कुछ टोला है जो प्राइवेट सेक्टर पेश करता है। लेकिन बेसिकली ये दौलत जमा करता है अपने लिए, अवाम से लेकर अवाम को लूट कर। बलूचिस्तान का गैस पानी से भी कम कीमत पे लिया जा रहा है। फर्टिलाइजर कंपनी, फर्टिलाइजर इज अ सेक्टर विच इज डोमिनेटेड बाय फौजी फाउंडेशन। उनको जो गैस दिया जाता है, इट इज एट 13% ऑफ द इकोनॉमिक वैल्यू। गैस घरों में नहीं है, गैस और सेक्टर्स में नहीं है, लेकिन फर्टिलाइजर को गैस दिया जाएगा एट 13% ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू। तो ये टोला है जो खून चूस रहा है अवाम का, खून चूस रहा है इस मुल्क के वसाइल का। असल मसला ये है, असल मसला प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर। खामखा बहस कर रहे हैं, एक एकेडमिक इंटेलेक्चुअल डिबेट कर रहे हैं जिसकी कोई मीनिंग नहीं रखता। ये एक टोला है जो मुल्क को लूट रहा है, और वो टोले को तोड़ना है। उसको तोड़ने के लिए हमें बगावत करनी पड़ेगी, सड़क पे आना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा इनके साथ। अच्छा, आप लोगों ने केसर बंगाली साहब की बातें सुनी और उन्होंने बड़े क्लियर अल्फाज में ये बात की कि भाई बहुत हो गया है, कि एक आम आदमी को तो वो जो यहाँ का रिसोर्सेज हैं, वो बहुत महंगे दामों मिलता है, और बल्कि मिलता भी नहीं है। वो बेचारा इन सर्दियों में भी मोस्टली जगहों पे इस्लामाबाद में जो नेचुरल गैस घरों में आती है वो नहीं अवेलेबल थी। अगर आती भी थी तो सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे, फिर दिन को 12 से 1-2 बजे तक, और फिर शाम को 6 से लेके 7, 8 या 9 बजे तक ये अवेलेबिलिटी होती थी, 3 टाइम इन अ डे। उसके बाद अगर आपको चाहिए तो आप अपना एलपीजी सिलेंडर यूज़ करें, या फिर जो भी आपने करना है वो आपका अपना मसला है। उसकी ज़िम्मेदारी हमारी हुकूमत की या फिर हमारे अरबाब इख्तियार की नहीं है। वो आपका प्रॉब्लम है कि आप उसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से अफ़सोस के साथ उन्होंने कहा ना कि ये एक टोला है। मैं कहता हूँ नहीं, ये एक माफ़िया है। ये एक पूरा माफ़िया है जो पूरा इस चीज़ के ऊपर काबिज़ है। इन चीज़ों के ऊपर उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, और आप उनको कुछ भी नहीं कह सकते। अगर आप कुछ कहते हैं तो कहते हैं कि जी आप तो मुल्क के खिलाफ बातें कर रहे हैं। अगर आप कुछ कहते हैं, सर केसर बंगाली साहब के ऊपर भी बड़ी एलिगेशंस लगती हैं। वैसे ही उनके नाम के साथ बंगाली लगा हुआ है, तो बांग्लादेश क्योंकि हमसे चूंकि अलग हुआ है, तो वो वैसे भी कहते हैं यार ये तो लगता है कि कोई पक्का किसी का एजेंट है, इसलिए ये बातें करता है। हालांकि वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट इन पाकिस्तान, और बड़ा मतलब होल्ड है उनका इन चीजों के ऊपर, बड़ी मजबूत ग्रिप है उनकी इन चीजों के ऊपर। जो वो बता रहे हैं वो हमें बुरा इसलिए लगता है क्योंकि हम वो गलत काम कर रहे होते हैं। तो जब हम वो गलत काम कर रहे होते हैं तो फिर हमें बुरा लगता है कि यार वो हमें क्यों पिन पॉइंट करता है और हमसे पूछता है कि यार आप ये वाली चीज ना करो। आपको सर अगर फैक्ट्रीज चलानी है, वो जो कुछ भी आप कर रहे हैं, तो फिर आप उसके लिए जो चीजें आपको एनर्जी चाहिए वो आप खरीदे ना। अगर एक आम पाकिस्तानी बेचारा टैक्स भी भरता है और वो महंगे दामों वो चीजें भी लेता है, वो बिजली जो है वो 40 से 50 रुपए यूनिट की खरीदता है। वो गैस जो है वो अगर उसका एक आम घर का बिल अगर 500 या 1000 रुपए आता था, वो 10-10 हजार रुपए अब आता है। वो भी उसको बर्दाश्त करना पड़ रहा है। उसके बदले उसको फिर कुछ मिल भी नहीं रहा।
اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ یار وہ کچھ نہ بولے, وہ چپ کر کے بیٹھا رہے, اور جو ہم کہتے ہیں بس اس کے اوپر صرف یس سر کرتا رہے. افسوس یہ ہے, سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے نا, وہ مقدس گائے والا وہ کنسپٹ آج کل بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. تو وہ آپ اگر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یار آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے, آپ کی فرٹیلائزر کی کمپنی چل رہی ہے, آپ کی انرجی سیکٹرز چل رہے ہیں, آپ کے پراپرٹی کے اربوں ڈالرز کا بزنس چل رہا ہے, اربوں ڈالرز کا, روپیز کا نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن پاکستان جو ہے پوری دنیا میں مانگتا پھر رہا ہے, مطلب وی آر بیگنگ فرام اراؤنڈ دا ورلڈ, اور وہ ہمیں پھر کوئی کچکول میں کچھ ڈالتا بھی نہیں ہے. اگر کوئی یہ بات کرتا ہے تو کہتے ہیں یار یہ ملک کا دشمن ہے. سر وہ ملک کا دشمن نہیں ہے, وہ ملک کا اصل جو ہے نا درد رکھنے والا وہی آدمی ہے, درد رکھنے والا یہ آدمی ہے جو یہ بات کر رہا ہے. اس کو کیا ضرورت پڑی ہے وہ جا کے کسی امریکن یونیورسٹی میں یا کسی تھنک ٹینک کے ساتھ بیٹھے گا, ہزاروں ڈالرز کی سیلری بھی ملے گی اور زبردست قسم کی لش قسم کی لائف بھی گزاریں گے. کیا ضرورت ہے ان کو یہ ساری چیزیں کہنے کی؟ کہیں گے بھائی تم جانو, تمہارا کام جانے, تم لوگ کیونکہ سدھرنے والے تو ہو نہیں. تو یہ سب سے بڑا ہمارا میٹر آف کنسرن جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے جو بہت زیادہ ہے, افسوس کے ساتھ جو بہت زیادہ ہے, اس کے اوپر کوئی بات کرنے کی آپ اگر کریں گے تو پھر آپ مریں گے. مطلب مرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ مسئلے ہمارے ہیں, لیکن ہمیں کیا بتایا جاتا ہے, جی آئی ایم ایف نے ہمیں یہ کر دیا, چین نے ہمیں یہ پیسے نہیں دیے تو اس لیے ہم یہ ہو گیا, سعودی عربیہ میں اگر کر دیتا, مفت کا تیل دے دیتا تو ہم وہ کر دیتے. سر انہوں نے آپ کو یہ سب نے کیا نا, لیکن اس کا ریوارڈ کیا ملا؟ ان کو آپ نے کیا دیا, اور اس کے ساتھ اس سوسائٹی کے جو لوگ ہیں, جو یہ 23 کروڑ کی بھیڑ بکریاں پالی ہوئی ہیں, ان کو کیا ریوارڈ دیا آپ نے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ یار ہم بہت اچھے ہیں, لیکن کیونکہ اختیار تو آپ کے پاس ہے, فیصلے کی طاقت آپ کے پاس ہے, جو ملک کا ڈنڈا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے, تو سوال بھی آپ ہی سے ہوتا ہے. بجائے اس کے کہ جب پھر ہمارے بلوچ لوگ کچھ سوال کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ ملک دشمن ہے, یہ کسی کے پروپیگنڈے میں آ کے یہ باتیں کر رہے ہیں, کسی کی اس میں آ کے یہ باتیں کرتے ہیں. خیبر پختونخوا میں گیس اور تیل ہے, یقین کریں کہ مطلب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یار وہاں پہ چوری ہوتا ہے وہ تیل, اور وہ کون کرتا ہے؟ وہ کوئی عام پاکستانی نہیں کرتا. نہ عام پاکستانی کی مجال ہے کہ ایک جسے کہتے ہیں نا چھوٹا سا 4 لیٹر کا جو کین ہوتا ہے نا, وہ بھی وہ اٹھا کے لے جائے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ کر سکے. وہ کون کرتا ہے؟ وہ جو بنگالی صاحب ذکر کر رہے ہیں نا, اس طرح کے لوگوں کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے تو وہ سارا ممکن ہوتا نہیں ہے. اچھا, ریسورسز نکلتے ہیں, کہتے ہیں یار اس پہ تو سب سے پہلا حق ہمارا ہے, باقی پاکستانیوں کو تو کیا کرنا ہے, انہوں نے مطلب وہ کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے نا, وہ اپنا انتظام کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے, ضرورت تو ہمیں ہوتی ہے. اچھا, پھر اگر آپ اس طرح ٹیکس نہیں دے رہے, پھر آپ کم پیسوں میں آپ کو وہ وسائل چاہیے, گیس, بجلی, یہ سارا ایکس وائی زیڈ, تو ایٹ لیسٹ پھر آپ اپنی پروڈکٹ تو مارکیٹ ریٹ سے کم پہ بیچے نا. نہیں, مارکیٹ ریٹ سے زیادہ ہو سکتی ہے, کم نہیں ہوں گی. یعنی آپ کیا کر رہے ہیں, ویسے تو یہ جتنے بھی صرف یہ ایک نہیں ہے کہ جن کا نام یہ فوجی فرٹیلائزر کا لیا, یہ ایک نہیں ہے. اس کے علاوہ فاطمہ فرٹیلائزرز ہیں, اور بہت نیشنل فرٹیلائزر ہیں, پاک عرب فرٹیلائزرز ہیں, بہت سارے اور بھی کمپنیز ہیں. ان کے بھی جو آنرز ہیں وہ بھی عام لوگ نہیں ہیں, وہ بھی یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. ایک میرے خیال فاطمہ تو غالباً آصف علی زرداری صاحب کا, if I am not wrong, یا ان کے کسی گروپ کا ہے, لیکن کہتے ہیں کہ ان کو بھی اسی طریقے سے سہولیات ملی ہوتی ہیں. تو سر جب آپ یہ سہولیات لیتے ہیں اور عام آدمی کے اوپر مزید آپ برڈن ڈالتے ہیں, بجائے اس کے کہ ان کا برڈن کم کر لیں, تو چلے فرٹیلائزرز کی قیمت ڈاؤن کر دیں, مارکیٹ میں آپ کر دیں کہ یار چلو ہماری ایگریکلچر بیسڈ اچھی ہو جائے گی. نہیں. اچھا جی, آپ کو پتہ نہیں 23-24 لاکھ ایکڑ, مطلب 2.5 ملین ایکڑ جو ہے زمین آپ کو الاٹ ہوئی ابھی تک. یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا, بلکہ عائشہ صدیقہ کی بک ہے, اس کے اندر یہ کوٹڈ ہے کہ وہ جو پاکستان آرمی ہے اس کو یہ زمین الاٹ ہوئی ہے, اور انہوں نے اس کے اوپر یہ زمیندارہ یعنی ایگریکلچر جو ہے عسکری ایگریکلچر کے نام سے انہوں نے شروع کرنا. تو سر اس چیز کا فائدہ تو ایک عام پاکستانی کو بھی تو پہنچے نا.
کم از کم یہ تو میرا حق بنتا ہے ایز اے پاکستانی کہ سر میں ٹیکس دیتا ہوں اور اس سے یہ ساری چیزیں چلتی ہے، تو یہ تو میرا حق ہے کہ یار آپ کو یہ اگر یہ چیزیں الاٹ ہوتی ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے یا جو بھی یہ کر رہا ہوتا ہے۔ پنجاب حکومت نے بھی ریسنٹلی کیے 3 دن پہلے 45,000 ایکڑ۔ سارے یہ کیا مطلب لٹ مچی ہوئی ہے، کیا ہوا ہے؟ یا تو یہ کہ پھر باقی پاکستانیوں کو بھی یار زمینیں الاٹ کر دیں یار، چلو جی آپ کو 5-5 10-10 ایکڑ دے دیتے ہیں، آپ اپنی ایگریکلچر شروع کر دیں پھر ایسے ہی کر دیں۔ اگر ایک کو آپ کر رہے ہیں تو اگر وہ پاکستانی ہے تو پھر یہ باقی بھی پاکستانی ہے۔ آپ مجھے بھی الاٹ کر دیں یار، میں بھی چاہتا ہوں کہ یار میں اپنی زمین کے علاوہ اگر میرے پاس زمین آتی ہے تو ایگریکلچر بیس کو میں اسٹرانگ کروں، بڑا کروں، اس کو ایکسپینڈ کر دوں، میں دے دیں آپ مجھے زمین۔ اور جس ریٹ پہ آپ ان کو دیتے ہیں مطلب ایک قسم کا فری ہوتا ہے، ویسے فری ہی ہوتا ہے، تو اگر اس طرح کی ہو تو پھر کیا بلے بلے۔ اچھا، یہ ہم چیزیں کرتے ہیں پاکستان کے اندر، لیکن گلا کس سے کر رہے ہیں؟ آئی ایم ایف سے، چائنا سے، سعودی عربیہ سے، یو اے ای سے، قطر سے، افغانستان سے، ہندوستان سے۔ گلے شکوے ہم ان سے کر رہے ہیں کہ جیسے یہ سارا کچھ انہوں نے خراب کیا ہوا، ہم نے خود کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ وہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھتے، لیکن جو ہمیں روکتا ہے وہ آپ کو پتا ہے، کیسر بنگالی صاحب نے سب کے بڑے کلیئر کٹ نام لیے، تو میں اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن خیر اینی وے، اب آگے جا کے اس سے مزید کیا مشکلیں، کیا تکلیفیں، کیا پریشانیاں وہ پاکستانی عوام نے جھیلنی ہے۔ We'll see you again in the other news update. تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے۔